پٹھوں میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، کنپٹی اور گردن کے پچھلے حصے میں، اس کے لیے کچھ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت صاحب، میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے، ایج ہے 37۔ علی بات کر رہا ہوں لندن سے، ایج ہے 37، ویٹ ہے 70 kg، اور دو مسئلے ہیں۔ پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور علم اضافہ کرے، اتنا جتنا عظیم حکیم اجمل خان اور شریف علی کو دیا تھا ماشاءاللہ۔ تو دو ریکویسٹ ہیں، ایک تو یہ پٹھے کا میرا درد رہتا ہے، ڈھیلے رہتے ہیں، جسے مسل اسپیزم کہتے ہیں، تو جیسے ٹھنڈ بیٹھ گئی تو استعمال نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ گردن میں سر میں درد رہتا ہے چکر ایوری ڈے، اور کھانے پینے کی کچھ فوائد بھی آپ پہلے بتاتے تو بتایا کریں، جیسے منقع اور سرکہ وغیرہ ان چیزوں کے۔ میں ویسے وقتاً فوقتاً ذکر کر دیتا ہوں پروگراموں کے اندر مختلف نسخہ جات انشاءاللہ۔ میں اچھا یہ بتائیں، سر درد کتنا عرصے سے رہتا ہے آپ کو؟ ایوری ڈے 2-3 سال ہو گئے، ایک گولی پیراسٹرول ٹائپ کی کھاتا ہوں۔ گردن میں بلڈ ٹیسٹ میں سب کچھ نارمل، بی او ڈی تھوڑا سا لو تھا، لیکن یہ کہ جیسے استعمال کرتا ہوں واکنگ ایکسرسائز، ڈیلی درد رہتا ہے ٹھنڈ کے لیے، تو قدرتی بی او ڈی کچھ ایسی چیز کھا رہا ہوں جیسے سوہان جنا وغیرہ، شہد و منقع بھگو کے اس طرح، اور آپ جو ہے وہ رات کی نیند کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے، آ جاتی ہے، اگر میں دہی ویسے بھی آ جاتی ہے، اور دہی کھا کے سوتا ہوں اور بھی اچھی آتی ہے۔ صرف پٹھوں میں شاید ٹھنڈ بیٹھ گئی معلوم نہیں، ایکسرسائز میں کم کرتا ہوں، بہت نہیں ہوتی اب۔ نہیں دہی کھا کے سوتے؟ دہی کبھی کبھی جب کھاتا ہوں تو اچھی آتی ہے، ویسے بھی نارمل آتی ہے، پیٹ بھی ٹھیک ہے۔ میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ رات کو دہی کھائیں اس ملک کے اندر۔ جی آپ آج کل نہیں، لیکن سرکے میں کیا ڈرائی فروٹ بھگو کے یا منقع بھگو کے کھایا جا سکتا ہے، کہ اس میں فائدے ہیں پٹھے وغیرہ کے لیے، دال چینی وغیرہ دہی میں ملا۔ آپ کے جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، کسی کو کیفیت ایسی ہے کہ اس کے دماغ میں مثال کے طور پر سارا ریشہ جمع ہوا ہے، یا دہی کے کھانے کی وجہ سے آپ کے دماغ کے اندر رطوبت کثرت سے ہو گئی ہے، تو اب اس کی وجہ سے جو ہے آپ کو ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، آپ کو دوسرے طریقے سے پھر استعمال کرنا چاہیے، میں ذکر کروں گا۔ اچھا، سر درد آپ کے زیادہ اگلے حصے میں ہوتا ہے یا پچھلے حصے میں؟ کان کے پیچھے، کن پٹی، گردن، اور بس زیادہ تر آنکھوں کے اوپر جو سائڈوں میں، دونوں کے سائڈوں میں، اور گردن کے پیچھے۔ ڈسک میری ہلکی سی تھوڑی ہل گئی تھی گردن سے اور بیک سے، جب کچھ ہیوی کام کیا تھا۔ بلڈ ٹیسٹ میں، نرو ٹیسٹ میں سب کچھ نارمل، بی یو ڈی تھوڑا سا کم تھا، لیکن مسل اسپیزم کہتے ہیں اور ایکسرسائز کرنے کو کہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علی بھائی ہے، ان کی عمر 37 ہے، 70 kg ان کا وزن ہے، لندن سے کال کر رہے ہیں۔ کال کی انہوں نے، پٹھوں میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے، کنپٹی اور گردن کے پچھلے حصے میں، اس کے لیے کچھ بتائیں۔ دیکھیں، اعصابی کھچاؤ ہے، اعصابی کھچاؤ کے لیے کوششیں کریں، تھوڑی سی ایکسرسائز وغیرہ کریں، تھوڑی سی اپنے اعصاب کو اسٹریچ کریں، جوان ہیں، اپنی صحت کا خیال کریں، اور دوسرا یہ کہ کوئی یہ نہیں کہ آج کل تو لاک ڈاؤن ہے، گھر کے اندر کوئی ایسی رننگ والا کام وہ ضرور کریں، اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر آپ کے دماغ کے اندر رطوبت کا جو ہے وہ جمع ہونا محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے آپ بھاپ لیں، اور رات کو سوتے وقت آپ کیا کریں، یہ میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں۔ آپ جامن پاؤڈر لے لیں، مل جاتا ہے بہت آسانی سے، یہاں سے جامن کا پاؤڈر لے لیں آپ تقریباً کوئی 50 گرام، ملٹھی کا پاؤڈر لے لیں 100 گرام، بلیک پیپر لے لیں 100 گرام، اور دار چینی لے لیں آپ 100 گرام۔ اس کا جو ہے آپ یعنی کہ اس سب کو پاؤڈر بنا لیں، اور اس کے اندر جو ہے تقریباً 500 یعنی آدھا کلو آپ اس کے اندر شہد شامل کر دیں، یہ معجون بن جائے گی، رات کو سوتے وقت اس کو پانی کے ساتھ کھا کر سو جائیں، انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اعصابی طور پر مضبوطی محسوس ہوگی، اور آپ کی یہ جو اندرونی طور پر دماغ کے اندر یہ رطوبت جمع ہے، انشاءاللہ اس کا اخراج بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔